ٹراما مینجمنٹ یا اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہم ایسے حالات میں پھنس جاتے ہیں ناگہانی آفت میں جس میں ہمیں چوٹ لگ جاتی ہے، تو اس کی انسٹنٹ مینجمنٹ یا پھر فرسٹ ایمرجنسی پروٹوکول آپ کے حساب سے کیا ہونا چاہیے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً انسان کو کیا چیز ہے جو فوراً کل کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے انسان کی وہی چیز ٹریٹ کریں جو فوراً جس سے مر سکتا ہے۔ تو کسی کا ایئر وے بلاک ہو گیا ہے تو وہ تو نہیں ٹائم نکالے گا، تو اس کے لیے انہوں نے اے کو پریفر کیا کہ کسی کو فیس پہ چوٹ لگی اور اس کے دانت ٹوٹ کے وہ اندر گر جاتے ہیں، وہ ایئر وے obstruct کر دیتے ہیں۔ اب اس کی چیسٹ وال موومنٹ، بریدنگ، اگر بریدنگ نہیں ہے، لے رہا ہے سانس لیکن آگے سانس جا نہیں رہا، اس کے لنگس پہ چوٹ لگی ہے تو وہ بھی۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پین ریلیف سیریز کے آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج جنہوں نے ہمارے جوائن کیا ہے ڈاکٹر عمران صادق صاحب نے۔ ڈاکٹر عمران کا اپنی فیلڈ میں بہت اہم تجربہ ہے، اور آج جو ہم آپ کے ساتھ ایک ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں بہت ہی آسان الفاظ میں جنرل ڈسکشن ہے یہ۔ اس بیسیکلی اگر میں آپ سے آسان الفاظ میں بات کروں، یہ ایک ٹاپک کو آپ کے سامنے لانے کا مقصد ایک اویئرنیس کریٹ کرنا ہے۔ ہمارے ملکی حالات، چاہے 2025 اب جس طرح اکتوبر کا مہینہ ہے، تھوڑے ٹائم میں نومبر دسمبر آئے گا، 2025 گزر جائے گا اور ایک یاد کے طور پہ بن جائے گا کہ 2025 میں ہمارے پاس یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا۔ ان میں سے ایک چیز ہم نے آپ کے ساتھ ایک ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا، فلڈز۔ آج جو ہم آپ کے ساتھ دوسری ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ٹراما مینجمنٹ۔ اگر آپ کوئی ایسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو چوٹ لگتی ہے تو انسٹنٹ مینجمنٹ کیا ہو سکتی ہے، کس طرح ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اس میں کس ڈاکٹر کا کیا رول ادا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب آٹومیٹیکلی سے بات ہے، انسانی فطرت ہے، ہمیں چوٹ لگتی ہے، ہمارے سر پہ چوٹ لگی یا ہم کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو، ہم بوکھلا جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے اور کس کے پاس جانا چاہیے۔ کوئی ہمیں جس راستے پہ اس ٹائم پہ لگا دیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہاں اس نے ایک صحیح کہا ہے، ہم اس کے پاس چلتے ہیں۔ تو آج اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آپ لوگوں کے لیے یہ اویئرنیس سیشن، یہ ریکارڈنگ کریٹ کی ہے، جس میں ڈاکٹر عمران صادق صاحب نے ہمیں اپنے بہت بزی ٹائم میں سے ہمارے لیے اسپیشل ٹائم نکالا ہے۔ تھینک یو سو مچ آپ نے کا میں مانتی ہوں، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ واقعی میں آپ کے جتنا مشکل ہے بچوں کو پڑھانا، ہاسپٹلز دیکھنا، سرجریز کو دیکھنا، اور اس کے ساتھ آپ ہمارے پاس آئیں، بہت شکریہ، تھینک یو۔ ڈاکٹر عمران، آپ کے ساتھ جو ہم آج ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی ہمارے ناظرین کے لیے، آپ کے پیشنٹس کے لیے بھی، کیونکہ اگر ہم ریسنٹ حالات اور واقعات کو دیکھیں، ٹراما مینجمنٹ یا اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہم ایسے حالات میں پھنس جاتے ہیں ناگہانی آفت میں جس میں ہمیں چوٹ لگ جاتی ہے، تو اس کی انسٹنٹ مینجمنٹ یا پھر فرسٹ ایمرجنسی پروٹوکول آپ کے حساب سے کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بات ہے، ایک ہے ایکیوٹ اور انسٹنٹ مینجمنٹ، جیسے آپ نے بات کی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً انسان کو کیا چیز ہے جو فوراً کل کر سکتی ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ورلڈ میں تو اب چل رہا ہے ATLS پروگرام، جو ڈاکٹرز کی لرننگ کے لیے، کیونکہ یہ جو ٹراما مینجمنٹ ہے اٹ از ناٹ دیٹ مچ سمپل۔ اس کی بات ایسے آپ کو بتاؤں کہ 1970s میں ایک آرتھوپیڈک سرجن تھے امریکہ کے، وہ اپنے پرائیویٹ جیٹ میں ٹریول کر رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، ان کے 3 یا 4 بچے تھے اور ایک وائف تھی، وہ 5 کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے۔ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کے ایروپلین کریش کر گیا اور وہ ایک فیلڈ میں گرا۔ فیلڈ میں اب انہوں نے وہاں پہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیگم کو، ان کی وائف کی تو ڈیتھ ہو گئی ادھر، اور بچوں کو جو انجریز آئیں انہوں نے خود مینج کی وہاں پہ، اور ان کو ٹرانسفر کیا گیا ایک وہاں پہ جو نیئر بائی DHQ ہاسپٹل ہوگا جو گاؤں میں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کا ڈاکٹر جو مینیج کر رہا ہے بچوں کو اس وقت ایمرجنسی کو اور ان کی انجریز کو، وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ ایسی چیز کی ضرورت ہے، اسٹڈیز جو میڈیکل اسٹڈیز کے علاوہ ایک ایڈیشن ایسی کی جائے کہ جو ڈاکٹرز بھی ہیں جن کو یہ سمپل ڈاکٹر کو مینجمنٹ نہیں آتی، ٹراما مینجمنٹ، تو ان کو بھی یہ سکھائی جائے۔ تو اس وقت 1970s میں پھر یہ ATLS ایڈوانس ٹراما لائف سپورٹ پروگرام لانچ ہوا۔ اچھا، تب وہاں سے چلا یہ۔ انہوں نے جو آرتھوپیڈک سرجن تھے امریکہ کے، پھر اس سے امریکن کالج آف سرجنز نے اڈاپٹ کیا، اس کو اور پیوریفائی کیا اور اس کو امپروو کیا، تو وہاں سے یہ لانچ کیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ کہ MBBS بھی کیا ہوا ہے کسی نے، تو پھر بھی ٹراما مینجمنٹ اس کو نہیں آتی ہوگی۔ بالکل۔ تو انہوں نے ایک اس کے لیے ایک گائیڈ لائنس بنا دی جو سمپل ہے، ABCDE۔
یعنی ان کا مین موٹو یہ ہے ٹریٹ فرسٹ دیٹ کاز وچ کلز فرسٹ. سب سے پہلے انسان کی وہی چیز ٹریٹ کریں جو فوراً جس سے مر سکتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے پہلے ایئر وے, اے سے مین ایئر وے, سانس رک جائے, کتنی دیر سانس روک سکتے ہیں ہم؟ 5 منٹ بھی نہیں رک سکتا, 1 منٹ مشکل ہے. تو کسی کا ایئر وے بلاک ہو گیا ہے تو وہ تو نہیں ٹائم نکالے گا. تو اس کے لیے انہوں نے اے کو پریفر کیا کہ آپ نے فرسٹ آف آل اس کا ایئر وے چیک کرنا ہے کہ وہ ایئر وے اس کا ٹھیک ہے. یعنی ایئر وے کا مطلب نوز اور ماؤتھ, یہ اس میں کوئی پیٹنٹ ہے, ان میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. مثلاً کسی کو فیس پہ چوٹ لگی اور اس کے دانت ٹوٹ کے وہ اندر گر جاتے ہیں, وہ ایئر وے obstruct کر دیتے ہیں. یا اس کی بونس یا کوئی فورن باڈی, وہ کھا رہا تھا, وہ گلے میں پھنس گئی, یا بلیڈنگ ہو گئی ہے, وہ بلڈ کلاٹ ہو گیا, گلے میں پھنس گیا. تو انہوں نے کہا پہلے آپ نے پیشنٹ کو دیکھنا ہے, اگر وہ تھوڑا اس کی موومنٹ ہے تو اس کا ایئر وے کلیئر کریں تاکہ وہ بریتھ کر سکے. اور اگر وہ بول رہا ہے پیشنٹ تو اس کا مطلب اس کا ایئر وے کلیئر ہے, پھر تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو اے آپ نے دیکھ لیا. پھر آپ اس کا بی دیکھیں. اب اس کی چیسٹ وال موومنٹ, بریدنگ, اگر بریدنگ نہیں ہے, لے رہا ہے سانس لیکن آگے سانس جا نہیں رہا, اس کے لنگس پہ چوٹ لگی ہے تو وہ بھی نہیں بچے گا. تو انہوں نے کہا بی کو بھی دیکھیں پھر ساتھ ہی. اب یہ اسی طرح پھر سی ہے. سرکولیشن میں 2 چیزیں آ گئیں. ایک یہ ہے کہ اس کا جو آبویس بلڈ لاس ہو رہا ہے کہیں سے, تو اس کے لیسریشن وونڈ ہے, اسکیلپ پہ وونڈ ہے, چیسٹ پہ وونڈ ہے, تھائی پہ وونڈ ہے, کہیں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے, یہ ایکسٹرنل بلیڈنگ کا ہے, وہ آپ کو نظر آ رہی فوراً اس کو بند کریں. اس کو میں ایسے کوٹ کروں گی, ہم موویز میں دیکھتے نہیں, ہیروئن فوراً سے پھاڑ کے کہتی کو خون کو رکنے سے بچائے. یہ بہت زیادہ ہر مووی میں یہ دکھایا انگلش موویز میں جو دکھاتے ہیں نا وہ بالکل صحیح. ان کو تو یہ جو بیسک لائف سپورٹ پروگرام ان کو آتے ہیں, ٹریننگ آتی ہے. وہ ان کا تو وہ میں نے تو مووی دیکھی, وہ ڈاگ بھی ان کا CPR اسٹارٹ کر دیتا ہے. بالکل. تو اس طرح ہماری یہاں پہ ٹریننگ ہی کوئی نہیں ہے یہاں پہ. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, اور دوسری امپورٹنٹ چیز جس میں ایئر وے, جس طرح میں نے بتایا نا آپ کو, ایئر وے کے ساتھ ایک چیز آتی ہے سروائکل اسپائن کنٹرول, اس کو اے کے ساتھ ہی جوڑتے ہیں ہم. ایئر وے ود سروائکل اسپائن کنٹرول. ایک پیشنٹ ہے, اس کو چوٹ لگی ہے, موٹر سائیکل سے گرا ہے یا گاڑی سے میں چوٹ لگی ہے, تو اس کا جہاں ایئر وے ڈیمیج ہوا ہے نا, اس کے سروائکل اسپائن کی بھی انجری ہو سکتی ہے. اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, جس طرح آپ دیکھتے ہیں جو کسی کو پھانسی دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس میں یہ نہیں کہ اس کا گلا دبنے سے موت ہوتی ہے, اس کا یہ ورٹیبرا, ایٹلس اور ایکسس ورٹیبرا فریکچر ہوتا ہے اور وہ جا کے اسپائنل کارڈ پہ لگتا ہے اور وہ نیچے پیرالائز ہو جاتا ہے, جھٹکا ایک لگتا ہے. اسپائن کی انجری, اور اسپائن انجری ہو جائے تو نیچے والا پورا جسم ہی نہیں کام کرے گا. اٹ از سو امپورٹنٹ, ایون کہ بریدنگ بھی نہیں ہوگی. تو ایئر وے کو سروائکل اسپائن کنٹرول کے ساتھ رکھا ہے کہ نیک کی موومنٹ نہیں کرنی. اگر ایک پیشنٹ سڑک پہ گر گیا اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کو انجریز ہیں ملٹیپل, تو اس کو بالکل نہیں اٹھانا نہیں ہے وہاں سے. یہاں پہ کیا کرتے ہیں, وہ موٹر سائیکل گرتا ہے, اس کو اٹھ کے چل کے دہا, اس کے منہ میں پانی ڈالتے ہیں. وہ اگر اس کو انکانشیس ہے, آپ پانی ڈال رہے ہیں, وہ تو اس کی سانس کی نالی میں چلا جائے گا, آپ ایک ایڈیشنل اس کو ڈیمیج کریں گے. پھر اگر اس کو پارشل انجری ہے اسپائن کی, آپ اس طرح سے اٹھائیں گے کہ وہ اس کا اسپائن اور فریکچر ہو جائے گا. تو اس میں اب یہ ایک اویئرنیس یہ ضروری ہے. روڈز پہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس میں پیشنٹ کو موومنٹ نہیں کرانی آپ نے. اس پرسن کو اگر وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو انجریز زیادہ ہے, اس کو اسٹریٹ وہاں پہ رکھنا ہے, جہاں پہ ہے اس کو سیدھا کر کے لٹا دیں, اس طرح کہ اس کا منہ کھل جائے اور وہ سانس لے لے. لیکن اس کی موومنٹ آپ نے نہیں کرنی, خود ویٹ کرنا ہے ایمبولینس کے آنے کا. جی, EMS ایمرجنسی میڈیکل سروسز کو یا 112 کو کال کریں, وہ آ کے اس کو موو کریں گے. دیر از اسپیشل وے ٹو موو پرسن فرام دا روڈ ٹو دا بورڈ. وہ ان کے پاس اسپائن بورڈ ہے, اس میں 3 پوائنٹ فکسیشن ہوتی ہے کہ آپ نے اس کا کوئی اسپائن موو نہیں ہونے دینا ہے. پیلوس پہ بھی لگا دیتے ہیں ایسے, چیسٹ پہ بھی, اور سروائکل اسپائن اس کا کنٹرول سیدھا رکھتے ہیں. تو وہ شفٹنگ بھی ایک کام ہے. یہاں پہ کیا کرتے ہیں, اس کو ساتھ ہی اگر کوئی انکانشیس ہے, اس کو 4 بندے 1-2 ٹانگوں سے پکڑتا ہے اور 2 بازوؤں سے پکڑتا ہے. اس کی ہیلپ کرنے کی بجائے وہ سمجھیں ہم ہیلپ کر رہے ہیں اور وہ اور ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کو نہیں نالج کہ کیسے مینیج کرنا ہے, کال کریں, آپ بے شک کال کریں اور وہاں پیشنٹ کو بالکل سیدھا لٹا دیں. اور اگر آپ میکسیمم کچھ کر سکتے ہیں تو بلیڈنگ پوائنٹ پہ پریشر رکھ لیں. پریشر سے بلیڈنگ رک جاتی ہے, شور میں جانے کی بجائے. یا
ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے جہاں سے بلیڈنگ پوائنٹ ہے اس کو پریشر دے دیں. بڑی بڑی بلیڈنگ پریشر سے رک جاتی ہیں. ایٹ لیسٹ پریشر آپ دیں گے, آپ گلے پہ نا پریشر دے دیں کہ پتہ چلے کہ وہ سانس ہی دبا دی, اس کو میں پیریفری میں جو اس کے سر پہ چوٹ لگی یا ٹانگ پہ لگی ہے, تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ روڈ پہ آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ڈیزاسٹر میں اگر ملٹیپل کیجویلٹیز ہو گئی ہیں, بالکل, اب اس کی بھی ایک تو گورنمنٹ لیول کی ٹریننگ ہونی چاہیے جو انسٹیٹیوٹس میں. اب 112 122 کافی حد تک ٹرینڈ ہیں, اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ٹرائی ایج. ٹرائی ایج کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے بتایا بھی کہ ٹریٹ دا کاز وچ کلز فرسٹ, ٹریٹ فرسٹ. اسی طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ وچ پیشنٹ نیڈس فرسٹ ایمرجنسی سروسز, کہ اس کون سا ہے پیشنٹ جس کو سب سے زیادہ ارجنٹ چاہیے ٹریٹمنٹ, اور کون سا ہے جس کو آپ نہیں پرووائڈ کریں یا نہ کریں. ہاں, تو اس کو کہتے ہیں پرائرٹائزیشن آپ نے کرنی ہے. ایون کہ اس میں اگر آپ کو لگتا ہے مثلا ایک پیشنٹ ہے جس کا کرشڈ ہیڈ انجری ہے, یہ ہو جاتا ہے گاڑی کا ٹائر اوپر سے گزر گیا, کرشنگ ہوگی, باقی باڈی ٹھیک ہے, ہیڈ کرش ہے. اور ایک پیشنٹ ہے جس کے چیسٹ پہ یا ابڈومن پہ بروزز ہیں اور وہ سویٹنگ ہو رہی ہے اس کو. اب یہ دونوں میں فرق ہے. ایک ہی از گوئنگ ٹو ڈائی, ہی ول, یو کین ناٹ سیو ہم, اس کو تو آپ نہیں بچا سکتے, تو اس کو چھوڑ دیں. اب اس کو پرائرٹائز, جس کو بچایا جا سکتا ہے اس کو بچائیں. ایک ہے تیسرا مائنر انجری والا, اس کا فریکچر تو ہے لیکن اس کو ابھی فریکچر اس کو ہارم نہیں کر رہا, وہ شور مچا رہا ہے درد سے. ایک ہے جو شور نہیں مچا پا رہا کیونکہ وہ شاک میں جا رہا ہے, اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے. تو پرائرٹائز کرنا, اس کو کہتے ہیں ٹرائی ایج. یہ ایمرجنسی میڈیکل سروسز والوں کا کام ہے کہ آپ نے پرائرٹائزنگ بیس پہ پیشنٹ کو اٹھانا ہے. اس میں بھی اس کی بھی ایک ٹریننگ ہے ہمارے پاس. اس میں وہ ٹیگ لگاتے ہیں, اس ریڈ ٹیگ, گرین ٹیگ اور بلیک ٹیگ, اس طرح کے ٹیگ لگاتے ہیں, یلو ٹیگ. اب ریڈ ٹیگ والا ہوا ہے جس کو سب سے پہلے آپ نے اٹھانا ہے اور لے کے جانا ہے. اس کی ایئر وے کا مسئلہ ہے, اس کی بریدنگ کا مسئلہ ہے, اس کی سرکولیشن کا مسئلہ ہے, وہ آپ نے اس کو پہلے ٹرانسفر کرنا ہے. اور جو گرین ہے اس کو مائنر انجریز ہیں, اس کو تھوڑے بہت وہاں ڈریسنگ ویسنگ کریں اور اس کو بعد میں شفٹ کیجیے گا. باقی جو ہے ایک بلیک ہے, وہ یا ڈیڈ ہے یا ڈیڈ ہے, آلموسٹ یو کین ناٹ سیو ہم, تو وہ آپ اس کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ایک ہوگی ہماری مینجمنٹ میس کیجویلٹیز کی وہاں پہ ایٹ دا اسپاٹ, اور ایک ہے انڈیویجول مینجمنٹ. کہ جو بھی ہمارا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ جو ہمارے خواتین اور مرد حضرات دیکھ رہے ہیں اور ان کے کبھی کوئی ایسے حادثات میں آ جائیں, ان کا کوئی لوڈ ون ایسا, تو ان کو پتہ ہو کہ ہم نے یہاں پہ فاؤنڈیشن کے اس پینل پہ ہم نے یہ انٹرویو دیکھی تھی, ڈاکٹر عمران صادق صاحب نے ہمیں یہ سمجھایا تھا, تو ہم اس کو اپلائی کر دیں کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گا, اویئرنیس بھی ہے کہ ہم نے پہلے کال کرنا ہے, کوئی اور مریض کو نقصان نہیں پہنچانا, اور پریشر پوائنٹس کو خیال رکھنا ہے. تو یہ بڑا اچھا, بہت آسان الفاظ میں آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. میں پوری امید رکھتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے ویڈیوز فائدہ مند ثابت ہوگی. اور انشاءاللہ اگر آپ کے پاس اور کوئی کویشچن ہے آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں, اور ہم انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے پین ریلیف سیریز کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں.